نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم اور رحم دل ہیں۔ اللہ کے حبیب و خلیل سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے تمام افراد جو ہم مسلمانوں کے ہاں اہل بیت کے نام سے معروف ہیں، اور اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھی
جس نے بھی ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں ہی وفات پائی، یہ مقدس ہستیاں، یہ عظیم المرتبت پاکیزہ نفوس آپس کے اندر پیار، محبت، اخوت، مودت، بھائی چارے، ایثار، قربانی، رشتہ داری، ایک دوسرے کے اوپر جان دینا، ہمیشہ دوسرے کے خیال رکھنا، اس قسم کی عظیم صفات سے متصف اور آپس میں ایک دوسرے سے انہی رشتوں میں بندے اور جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک عرصہ تک ایسا ہی سلسلہ رہا، پھر وقت نے انگڑائی لی اور ایسے لوگوں کی دخل اندازیاں اسلام میں شروع ہوئیں کہ جنہوں نے موضوع قسم کی من گھڑت روایات کے سہارے پر یا اپنے دماغ کا استعمال کر کے اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑیں بنائیں، ان کو اپنی کتابوں میں، جو انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابیں لکھی ان میں درج کیا کہ جن سے یہ تأثر ابھرا کہ پتہ نہیں ان کے درمیان کتنی دشمنیاں تھیں، یہ تو آپس میں ہمیشہ جنگ اور جدال کے ماحول میں رہتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز پروان چڑھی ہوئی ہے، اور آج امت اس تنازع میں بھی دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے، لیکن ایک حصہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے، اور وہ ہیں اہل السنت والجماعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھنے والے، اور صحابہ کرام اہل بیت جیسی عظیم ہستیوں کی عظیم جماعت کے ساتھ محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ وگرنہ یہ دو شکلیں نظر آتی ہیں، ایک وہ ہیں جو صحابہ کرام کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کی نگاہ میں سب کچھ بس اہل بیت ہیں، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اہل بیت کو کچھ نہیں سمجھتا اور صحابہ کرام ان کی نگاہ میں قابل عزت ہیں۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اہل بیت اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب کے سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، ہر فرد سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے اسلام کا تقاضا یہ ہے، اہل بیت کا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت، اسی طرح اصحاب رسول میں کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، کوئی مرد ہے یا عورت، سب کے ساتھ ایمان کا تعلق اور اپنے آپ کو اسی ایمان کی لڑی میں پرو لینا، یہ ہے اہل السنت والجماعہ، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جائے ایک کافر ہے دوسرا مسلمان ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند ایک ایسی چیزیں رکھتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا اللہ کی توفیق سے کہ وہ تو آپس میں اس قدر پیار اور محبت میں رشتوں میں جڑے ہوئے، اور آج جو لوگ ان کی دشمنیاں خود ساختہ اپنی طرف سے بنا کر ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ کس اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کو، غیر مسلموں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ بہترین لوگ یہ تو آپس میں بس لڑنے والے ہی تھے؟ نہیں، در حقیقت یہ کفر کی طرف سے ایک خوفناک سازش تھی تاکہ اسلام کے خوبصورت، منور اور روشن چہرے کے اوپر گرد ڈال دی جائے۔ آج امت مسلمہ کے اہل علم کی، علماء کی، بلکہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گرد کو جہاں تک ہو سکے ہٹانے کی پوری کوشش کرے اور اسلام کا چہرہ صاف طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں پڑھی ہے،
کتنی بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں اس بات کو بیان کیا. الفاظ آپ ذرا غور کریں. اس قافلے کے رہبر، رہنما اور بڑے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کا نام لیا ابتدا میں، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، وہ والذین معہ اور وہ جو ان کے ساتھ ہے. آپ کی ازواج آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے داماد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی آل، آپ کا اہل بیت آپ کے ساتھ ہے. اور آپ کے سارے صحابہ کرام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری ایام میں بھی کوئی اگر مسلمان ہوا ہے اور وہ صحابی کے درجے پر فائز ہو گیا ہے، ہر آپ کے ساتھ ہے. یہ والذین معہ ہے. اب یہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اور جتنے آپ کے ساتھ ہیں یہ سارے کے سارے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ آپس میں بڑا رحم دلی کا معاملہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، کیا ہے؟ بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربانی کرنے والا. تو یہ الفاظ قرآن کے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہر فرد دوسرے کے ساتھ اسی رحم اور مہربانی کے رشتے میں بنا ہوا ہے. اور اللہ نے سورۃ الانفال میں جو الفاظ کہے ہیں، سبحان اللہ، کمال کر دی. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے کہا میرے پیغمبر جی، اللہ ہے جس نے ان سب کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، پیار ڈال دیا، محبت پیدا کر دی، ان کو آپس میں اس رشتے میں باندھ دیا. اگر آپ ساری زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا خرچ کر کے بھی ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈالنا چاہتے تو نہ ڈال سکتے، لیکن یہ تو اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی ہے. اب جن کے دلوں میں پیار، محبت، الفت یہ اللہ ڈال دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال سکتی؟ بس یہ بات ہے سمجھنے والی. وہ الفت جو اللہ نے ڈالی ہے، اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ اس کو بندہ یہی کہے کہ نہیں ان کے درمیان تو بڑی دشمنی تھی، ان کے درمیان تو بس جنگ ہی جنگ تھی، وہ تو معاذ اللہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا اور یہ بات بیان کر دی کہ یہ لوگ آپس کے اندر پیار، محبت، اخوت، ان جذبات کے ساتھ مالا مال تھے. اور جو سورۃ الحشر کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں مہاجرین کا تذکرہ کیا، انصار کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کا تذکرہ کیا. اپنا تذکرہ پتہ کیسے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نے کہا ان مہاجروں کے اور ان انصاریوں کے بعد میں جو آئیں گے، قیامت تک آنے والے مسلمان، ان کے ہاتھ جب اٹھیں گے وہ اپنی زبانوں سے کہیں گے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے،
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ ان سب کو بھی معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے۔ کون ہے ان میں سر فہرست؟ اہل بیت اور اصحاب رسول، یہ سب سے پہلے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان یہ دعا کرے گا، یہ دعا سب سے پہلے انہی کو پہنچے گی۔ تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان آیات کے تناظر میں معلوم یہ ہوتا ہے جو بندہ یہ دعا کرتا ہے نا، ان کے لیے وہ ایمان والوں میں شمار ہوتا ہے، اور جو ان انصار، ان مہاجرین، ان اصحاب رسول، ان اہل بیت کے لوگوں کے درمیان دشمنی ثابت کرنے کی کوشش کرے، ان میں سے کسی کو برا کہے، ان میں سے کسی کو گالی دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں ان طبقوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے گانے والا آیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس، اس نے جب برا کہنا شروع کیا نا صحابہ کرام کو، تو انہوں نے خاموش کروا دیا۔ پوچھا مہاجر ہو؟ کہا جی نہیں۔ اچھا انصاری ہو؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر میری سنو تو مسلمان بھی نہیں ہو۔ کہتا وہ کیسے؟ کہا سورۃ الحشر پڑھو نا، اللہ نے پہلے ہی رکوع میں للفقراء المہاجرین کہا، یہ سب بخشے ہوئے اللہ کے برگزیدہ، اور اس کے بعد والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، انصاریوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں بھی ان کو جگہ دی، پہلے ہی مسلمان ہو گئے، ہجرت کرنے کے آنے والوں سے محبت کی۔ ان دعا میں تو تم نہیں ہو، تم نے خود ہی کہہ دیا نہ مہاجر ہو نہ انصاری۔ تیسری بات اللہ کہتا ہے جو بعد میں آئیں گے نا، وہ ان کو برا نہیں کہیں گے بلکہ ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو دعا نہیں کر رہا، برا کہہ رہا ہے، تو تیرا تو پھر ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، تو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں مسلمان ہی نہیں۔ اس لیے یہ ایمان اور اسلام کا معاملہ ہے کہ اہل بیت اور اصحاب رسول، ان کے درمیان محبت اور پیار، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا، اور ہمیشہ ان سب کے لیے کلمات خیر کہنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جن کو اللہ کہہ دے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور کسی نے نہیں جوڑا، اللہ نے کہا میں نے خود ان کو جوڑا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو آپس میں توڑ نہیں سکتی۔ اب ذرا سنیے اہل بیت اور چوٹی کے صحابہ کرام کے درمیان چند مثالیں پیار اور محبت کی۔ سر فہرست ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت کر دی اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بار اہل بیت کا ذکر ہوا۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا تھا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اہل بیت کا ذکر ہوا نا، تو فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے رسول کی قرابت داری کا خیال رکھوں۔ کس کی قرابت داری کا؟ اللہ کے رسول کی۔ کس سے؟ اپنی قرابت داری اور رشتہ داری سے۔ خلیفہ اول ہے، صحیح بخاری میں فرمان ان کا موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا خیال رکھوں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر۔ یہ پیار اور محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک روز نا سیدنا حسن اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما دونوں باپ بیٹا اکٹھے ہی مل گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا امام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو
آگے بڑھ کر ان کو اٹھا لیا، پیار کیا، محبت کی، اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا وَبِأَبِي شِبْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا بات ہے، آج تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے اللہ کے نبی کو ہی دیکھ لیا ہے، کیونکہ آپ کی مشابہت اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ ہے۔ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ، حسن اپنے ابا علی سے نہیں اتنا ملتے، اپنے ابا علی سے اتنی مشابہت نہیں ہے تمہاری، تمہارے نین نقش تو تمہارے نانا سے زیادہ ملتے ہیں۔ اب سیدنا علی کا ریئیکشن دیکھیے، قال فرماتے ہیں راوی حدیث وعلی یضحک، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سنا نا تو مسکرا پڑے، ہنس پڑے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں میرے تخت جگر کے بارے میں تبصرہ کیا ہے۔ وہاں تو یہ مسکراہٹوں کے تبادلے ہیں، پیار اور محبت کی باتیں ہیں، اور آج ان کے درمیان دشمنیاں ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، لیکن اس کو قرآن و سنت کہ دلائل اور عقلی دلائل کی روشنی میں بھی جان لینا چاہیے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے۔ وہ تو عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، پیار اور محبت کے رشتوں میں جڑی اور بندھی ہوئی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق یہی ہے نا جن سے بات شروع کر کے انہوں نے اہل بیت پہ یہ ظلم ڈھایا، انہوں نے یہ ظلم ڈھایا، فلاں شخص کو یہ کیا، فلاں کو یہ کیا، انہی سے ابتدا ہوتی ہے نا۔ تو ذرا سنیے ان کے تذکرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے عباس؟ کہتے ہیں عباس علمدار، کہتے ہیں عباس میں عین جو ہے نا وہ علی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سے وہ تقسیم کرتے ہیں کہ عباس کے عین با الف سین کے اندر 5 دان با کی آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، مسلمان ہو گئے۔ ان کے بارے میں تبصرہ سنیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا فَوَاللَّهِ لَإِسْلَامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ، اللہ کی قسم آپ کا اسلام اس دن سے جب آپ نے اسلام قبول کیا، كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب لو اسلم، اگر میرا ابا خطاب اسلام لے آتا تو اللہ کے نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ کے اسلام لانے پر اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی ہے۔ تو آپ کا اسلام اللہ کے نبی کا اتنا پسندیدہ ہے، لہذا سنیے وَمَا بِي إِلَّا أَنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ إِسْلَامِ الْخَطَّابِ، جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول کو آپ کا اسلام لانا میرے ابا خطاب کے اسلام لانے سے کہیں پیارا ہے، اس دن سے عباس جی میں نے بھی آپ کے ساتھ بے انتہا محبت کرنا شروع کر دی ہے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کی زندگی میں تو یہ تھا نا صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ کے نبی کی بارش نہیں ہو رہی، آپ نماز استسقاء کے لیے تشریف لے جاتے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کیا منظر بنا؟ صحابہ کرام کو بالخصوص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بارش کی ضرورت پڑتی تو بڑے بڑے کبار صحابہ کو چھوڑ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ چلیے باہر چل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جا کے کہا کرتے تھے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا، اے اللہ جب تک تیرا نبی زندہ رہا ہم اس کو لے کر تیری خدمت میں آ جاتے، دعا کرتے، تو بارش برسا دیتا۔ اب اللہ تیرا نبی تو ہمارے درمیان نہیں رہا لیکن تیرے نبی کا چچا ہمارے درمیان ہے، اب اس کو لے کر ہم تیری خدمت میں آتے ہیں، گویا ہماری نگاہ میں
سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نیک اگر کوئی نظر آتا ہے تو یہ نبی کا چچا عباس نظر آتا ہے۔ اللہ یہ ہمارے درمیان یہ بھی دعا کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، اپنی رحمت فرما کے ہمیں بارش عطا کر دے۔ صحابی رسول کا کہنا ہے ادھر دعا ہوتی ادھر فیسقونا، اللہ آسمان سے بارش اتار دیتا۔ یہ ہے ان کی محبتیں، یہ ہے ان کا پیار۔ کبھی اس کو بھی بتاؤ لوگوں کو، یہ بھی ہائی لائٹ کرو۔ آج میڈیا پر ہر طرف یہی شور پڑا ہوتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، صحابہ کرام پر تبرہ بازی، طعن و تشنیع اور ایک دشمنی بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کر دی گئی ہے، اور ایک عجیب قسم کی صورتحال اور ایک عجیب قسم کا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ اسلام بڑا پھیلا، مال غنیمت بڑی مقدار میں آتا، جب مال غنیمت آتا نا تو انہوں نے ایک تقسیم فرما رکھی تھی۔ تقسیم یہ تھی کہ بدر میں شرکت کرنے والے لوگ جو تھے ان کو 5000 درہم دینا ہے۔ بدر میں شرکت کرنے والوں کو کتنا دینا ہے؟ 5000 درہم۔ اب جس وقت بدر ہوئی نا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، سیدنا علی شریک ہوئے۔ سیدنا عمر سیدنا علی کو بھی 5000 درہم دیتے اور حسن و حسین کو بھی 5000 درہم دیتے۔ پھر اللہ کے نبی کی ازواج کے لیے 12000 فی کس مقرر کیا، اور اللہ کے نبی کے چچا کو بھی 12000 دیا کرتے تھے۔ اگر دشمن ہوتے، اگر ان کو پسند نہ کرتے، اگر ان پر ظلم ڈھاتے ہوتے تو پھر ایسی محبتیں ان کے درمیان نہ ہوتی۔ یہ ایک جھلک ہے میرے عزیزوں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کتنا پیار محبت۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو گھر کے فرد تھے، سیدنا علی اور سیدنا عثمان آپس میں کیا تھے؟ ہم زلف۔ اور سیدنا عثمان حسن و حسین کے کیا رکھتے تھے؟ خالو۔ کئی طرح کی رشتہ داری ان کے درمیان۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جب محاصرے میں آیا تو اٹھا کے دیکھیے پہرے داروں کے نام، ان ناموں میں حسن و حسین کے نام بھی آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ان کا آپس کے اندر پیار اور محبت۔ ایک اور انداز ہوتا ہے، اور وہ انداز ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے نا، کسی کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس کے نام پہ رکھا جاتا ہے؟ محبوب کے نام پر یا دشمن کے نام پر؟ دوست کے نام پر یا دشمن کے نام پر؟ بھئی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام ہی رکھا جائے گا نا۔ وہ فلاں بڑا عظیم المرتبت ہے، فلاں اسلام کا ہیرو ہے، فلاں کی کیا کمال جناب کام ہے، مجھے اس کے ساتھ بہت محبت ہے، میں اپنے بچے کا نام اس کے نام پہ رکھوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم، بلکہ ان کے بعد بھی امام موسیٰ کاظم وغیرہ، ان سب کی اولادوں کے نام پڑھ کر دیکھیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی ہیں، نام ان کا لیا جاتا ہے محمد اصغر۔ محمد اصغر، ان کی کنیت کیا تھی؟ کنیت تھی، یہ شیخ مفید ہیں، شیعہ کے بہت مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب الارشاد، اس کا صفحہ نمبر ہے 186، اس کے اوپر باقاعدہ یہ عبارت موجود ہے، آج کی بات نہیں، پچھلی اپنی کتابوں کو کھنگال کے کوئی دیکھے تو صحیح، اس کے سامنے یہ چہرہ واضح ہو۔ کہتے ہیں محمد الاصغر المکنہ بابی بکر، یہ جو محمد اصغر تھے نا، حسن و حسین کے بھائی، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کی کنیت تھی ابو بکر۔ کیا کنیت تھی؟ ابو بکر۔ اور فرماتے ہیں دوسرے جو تھے وہ تھے عبید اللہ، اور اگلا جملہ فرماتے ہیں الشہیدان مع اخیہما الحسین، یہ دونوں کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ کون شہید ہوا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا جس کی کنیت ہے ابو بکر۔ اگر دشمنی تھی تو پھر نام ایسا رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کے بعد اسی طرح سے ایک اور شیعہ مورخ یعقوبی، ان کی کتاب ہے تاریخ یعقوبی کے نام سے،
اس میں انہوں نے اس حوالے سے درج کیا، کہتے ہیں وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ 14 سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 14 بیٹوں کا اس نے نام ذکر کیا ہے، اور 14 بیٹوں کے نام شروع کیا الحسن والحسین، اور آگے جا کے لکھتا ہے وعبید اللہ وابو بکر، کہتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے نام جب پڑھو گے نا، حسن سے شروع ہوگا اور ابو بکر پہ جا کے اختتام ہوگا۔ یہ ان کے بیٹوں کے نام ہیں، یہ ان کے لخت جگر جو تھے ان کے نام ہیں، صرف سیدنا علی نے نہیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی عمل تھا۔ وقت نہیں وہ سارے دلائل ذکر کروں، اختصار سے آگے بڑھتا ہوں۔ تاریخ یعقوبی کے اندر اور اسی طرح سے منتہی الاعمال کے اندر، یہ شیعہ کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، اہل السنہ کے ہاں تو یہ ساری شخصیات الحمدللہ مسلم ہیں اور ان کا ادب اور احترام ہے، یہ ان کے اندر، یہ ان کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ لِلْحَسَنِ مِنَ الْوَلَدِ 8 سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 8 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 8۔ اور کہتے ہیں وَهُمْ الْحَسَنُ ابْنُ الْحَسَنُ وَأُمُّهُ خَوْلَةٌ، ایک بیٹے کا نام ہے حسن بن حسن اور اس کی والدہ کا نام ہے خولہ، یعنی اپنے بیٹے کا نام اپنے نام پہ رکھا، اور اگلے بیٹوں کا نام ہے ابو بکر وعبد الرحمن، اور ایک بیٹے کا سیدنا حسن کے ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر اور دوسرے کا نام ہے عبد الرحمن۔ سیدنا ابو بکر کے ایک بیٹے کا نام بھی عبد الرحمن ہے۔ یہاں پر تو یہ معاملہ ہے، پیار اور محبت کی یہ ادائیں ہیں کہ سیدنا ابو بکر سے اس قدر پیار اور محبت ہے کہ یہ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ التنبیہ والاشراف، یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کے اندر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے نام ذکر ہیں۔ کہتے ہیں وَمِمَّنْ قَتَلُوا فِي كَرْبَلَا مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ 3 سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 نامی گرامی بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ کون ہیں؟ علی الاکبر وعبداللہ الصبی وابو بکر بنو الحسین ابن علی، یہ 3 ان کے لخت جگر ہیں، علی اکبر، عبداللہ جو چھوٹے تھے، اور تیسرے ہیں ابو بکر، اور یہ تینوں حسین بن علی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دلائل بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کے لوگوں نے تو اصحاب رسول کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ بات واضح ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا نام اپنے گھر میں اپنے بچوں کا رکھا جاتا ہے، اور ہر وقت جب بھی بچے کو آواز دینی ہے اس کا وہی نام لے کر آواز دینی ہے۔ گھروں میں تو ان کے ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام گونجے، اور آج مسلمانوں کے اندر ان کی عداوتیں اور نفرتیں پھیلائی جائیں، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم امام ہے نا، 12 اماموں میں سے ایک امام یہ بھی ہیں، ان کے بارے میں ہے، اور کتاب الارشاد شیخ مفید کی، اور اسی طرح سے ایک کتاب الفصول المہمہ، ان کتابوں کے اندر امام موسیٰ کاظم کے تعارف میں درج ہے، کہتے ہیں ابو الحسن موسیٰ کے 37 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور ان بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کے نام ہیں فاطمہ، عائشہ اور ام سلمہ۔ امام معصوم بقول تمہارے امام موسیٰ کاظم تو اپنی بیٹی کا نام رکھیں کیا؟ عائشہ، اور یہاں معاشروں میں نفرت پھیلائی جائے عائشہ کے بارے میں نہیں، یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ یہاں پر تو یہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں اور آپس میں یوں پیار اور محبت کے اندر جڑی ہوئی ہیں۔ پھر ایک اور پہلو ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے رشتہ داری اسی کے ساتھ کی جاتی ہے، رشتہ داریاں وہیں پر ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، آج یہ ایک بڑا ایشو ہے بنو امیہ اور بنو عباس، یہ بھی ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ چل نکلا ہے نا۔ بڑے بڑے نامی گرامی قسم کے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے سنی مسلمان اور نوجوان وہ بھی بیچارے اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، ان کے درمیان بھی آپس میں گہری رشتہ داریاں تھیں۔ سب سے پہلے نمبر کی رشتہ داری تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابو بکر سے کیا رشتہ داری تھی؟
کیوں جی؟ اللہ کے نبی کے نکاح میں کس کی بیٹی ہے؟ سیدنا ابو بکر کی۔ عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی رشتہ، ان کی بیٹی بھی اللہ کے نبی کے نکاح میں، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے بیٹی دی رقیہ، وفات پا گئی، بیٹی دے دی ام کلثوم۔ دوہری رشتہ داریاں ہیں، اگر معاذ اللہ دشمنیاں ہوتی تو پھر کبھی رشتہ داریاں نہیں ہوتی۔ یہاں سے ابتدا ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ان کا آپس کے اندر رشتہ داریوں کا تقریباً 5 نسلوں تک سلسلہ چلتا رہا ہے۔ آپس کے اندر اتنا پیار محبت، رشتے کرنے، رشتے لینے، رشتے دینے، حتیٰ کہ بنو امیہ اور بنو عباس، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپس کے اندر ان کے ساتھ رشتہ داریاں، سیدنا عثمان تو بنو امیہ کے فرد تھے نا۔ تو میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ جن کے درمیان آپس میں گہرے تعلق ہوں، آپس کے اندر رشتہ داریاں ہوں، اب ان کے درمیان ایسے ہی بلا وجہ عداوتیں بنا کر خود سے پھر ان کو ہائی لائٹ کرنا، یہ انصاف نہیں ہے۔ اس سے بہت سارے مسلمان وہ بیچارے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چند رشتے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح میں آئیں سیدہ اسماء بنت امیس۔ سیدہ اسماء بنت امیس کون تھی؟ سیدنا جعفر، جو سیدنا علی کے بھائی تھے، ان کی بیوی تھی۔ سیدنا جعفر یہ شہید ہو گئے، اب ان کی جو بیوہ تھی سیدہ اسماء بنت امیس، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھابی، کن کے نکاح میں آئیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں۔ پھر جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وفات پا گئے تو سیدہ اسماء بنت امیس سے سیدنا علی نے نکاح کر لیا۔ کبھی دیکھو تو صحیح رشتہ داریوں کو، کس قدر گہرے تعلقات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سیدہ اسماء کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا جو سیدنا ابو بکر سے پیدا ہوا، اس کا نام رکھا تھا محمد بن ابی بکر کے نام سے معروف تھے۔ یہ سیدنا علی کی کفالت میں آ گئے۔ اب ان کی پرورش ہو رہی ہے حسن و حسین کے ساتھ، سبحان اللہ، جنتی شہزادوں کے ساتھ۔ بیٹا کس کا ہے؟ ابو بکر کا، ربیب بنا علی رضی اللہ عنہ کا، پرورش پا رہا ہے حسن و حسین کے ساتھ۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، هو بنی من ظہر ابی بکر، یہ پیدا تو ابو بکر کی پشت سے ہوا ہے لیکن ہے میرا بیٹا۔ کتنی خوبصورت ادائیں ہیں یہ۔ امت ان چیزوں کو دیکھے کہ علی اور ابو بکر کا آپس میں کیسا گہرا اور رشتہ، آپس کے اندر تعلق ہے۔ بہرحال اسی طرح سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی اسی طرح سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتہ اور تعلق کہ سیدنا علی کی لخت جگر سیدہ ام کلثوم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تشریف لائے جس وقت نکاح ہوا، یعنی ہاں ہو گئی دونوں طرف سے، تو آ کے کہنے لگے صحابہ کرام کو، تم مجھے مبارک کیوں نہیں دے رہے؟ کس چیز کی مبارک؟ کہا میرا رشتہ علی اور فاطمہ کی لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو، ان سے طے پا گیا ہے اور میرا اللہ کے نبی کے گھرانے کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک لمبی فہرست ہے، اس کے اندر بس بتانا یہ مقصد ہے، جو لوگ آپس میں رشتہ داریوں میں جڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے ہیں اور اسی طرح سے پیار اور محبت کرتے ہیں، الفت اور محبت ہے ان کے درمیان، ہمیں انہی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وقت چونکہ کافی آگے نکل چکا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اب ساری باتوں کو، اس کے لیے مزید وقت درکار ہے، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو ان کی رشتہ داریوں کو بھی انشاءاللہ واضح کریں گے، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات بالکل آشکارا ہو جائے کہ اللہ کے فضل سے یہ لوگ آپس کے اندر گہرے رشتوں کے اندر جڑے ہوئے اور انشاءاللہ یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے جنتی ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہم سب کو خالص اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، سب سے پہلے تو ایک اہم اعلان ہے کہ محرم الحرام کے ایام گزر رہے ہیں، اور ان ایام کے اندر خاص طور پر اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے قرآن و سنت اور صحیح دلائل کی روشنی میں کرنا، یہ ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے فضل سے انہی موضوعات پر کچھ خطبات بھی ہوئے، اور اسی تناظر میں کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس مرکز میں ایک اہم پروگرام ہو رہا ہے شان صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے، اور اس کے لیے انشاءاللہ خصوصی خطاب ہوگا محترم شیر ربانی مولانا حنیف ربانی صاحب کا. کل انشاءاللہ نماز مغرب وہ اللہ کی توفیق سے یہاں ہمارے پاس ادا کریں گے، تو نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ان کا بیان ہوگا. تو آپ تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے. جانتے ہیں جن لوگوں نے ان کا نام ماشاءاللہ سن رکھا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دل سوز انداز دیا ہے اور خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. تو کل اس اہم موضوع پر شان صحابہ و اہل بیت، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خطاب ہوگا. تو میری گزارش ہے آپ سب لوگ ابھی سے انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں، خود بھی آئیں، دیگر دوست احباب کو بھی دعوت دیں. اللہ کے فضل و کرم سے رقت آمیز انداز کے اندر ان کا جو بیان ہوتا ہے، پھر دلائل کے ساتھ مزین اور بڑا دل کو موہ لینے والا، اس سے ہمیں بالکل پیچھے نہیں رہنا چاہیے، مس نہیں کرنا چاہیے. میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے وقت نکالیں گے اور انشاءاللہ ذوق شوق سے خود بھی تشریف لائیں گے، دیگر احباب کو بھی انشاءاللہ دعوت دیں گے. ہو جائے گا ایسا انشاءاللہ؟ سارے نہیں کہہ رہے، پھر کہیے ذرا ایک بار انشاءاللہ. آپ سب نے اللہ، یہ انشاءاللہ عادت کی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگوں کے آنا کہتے ہیں انشاءاللہ کہہ دیا اس کا مطلب ہے کام نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ سب نے اس ایمان افروز پروگرام میں انشاءاللہ تشریف لانا ہے. ویسے بھی ہمارے بزرگ علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ ملاقات، ان کی زیارت اللہ کے فضل سے بذات خود ایک ثواب کا کام ہے. یہ چند ایک ہی بڑے بڑے اس قسم کے علماء رہ گئے ہماری جماعت میں. اللہ تعالی ہماری جماعت کے تمام بزرگوں کی، تمام علماء کی حفاظت فرمائے. دوسری بات میرے عزیزوں، کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کی طرف سے رکے آئے ہیں کہ بیماروں کے لیے دعا کر دیں. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالی نجات عطا فرمائے. جس قسم کی بھی بیماریاں ہیں، روحانی جسمانی، اللہ ہر بیمار کو ہر قسم کی بیماری سے مکمل صحت عطا فرمائے. آخری گزارش یہ ہے، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پڑوس سے اچھی خبریں آتے آتے ایک سانحہ رونما ہوا. کل کابل میں دھماکے ہوئے اور اس میں کافی ساری ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں. اب غور کیجئے کہ اللہ کے دشمن کس انداز کے کھیل کھیلتے ہیں. یہ پہلے سے ہی ان کو اطلاعات کہ دھماکے ہوں گے اور ہمارے جناب جو شہری ہیں وہ کابل ایئرپورٹ کے قریب نہ جائیں. بہرحال یہ سارے کے سارے سلسلے تو چلتے ہیں، ہم ان سے بخوبی آگاہ ہیں. جس وقت دشمن شکست کھا کے نکلتا ہے، پھر اسی طرح کی کمینی حرکتیں کرتا ہے اور اپنی باقیات اسی انداز کی چھوڑ کے جاتا ہے. پھر وہاں پر دھماکے ہوئے اور اس کے نتیجے میں وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، وہاں کے رہنما، انہوں نے کابل کے لوگوں کو کہا پریشان نہیں ہونا، یہ جو اب دھماکے ہو رہے ہیں نا، در حقیقت امریکی اپنا سامان تباہ کر رہے ہیں کہ لے جا تو اس کو سکتے نہیں ہیں، چلو اب اس کو یہی تباہ کر دیں، یہ مجاہدین کے ہاتھ نہ لگے. آپ اندازہ کریں کہ جس مال کو اللہ نے مجاہدین کے لیے غنیمت بنا دیا ہے، انشاءاللہ جتنا بھی ملے گا وہ غنیمت ہی غنیمت ہے. اور اگر معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ وہ جو طالبان کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ ہمارا گھر ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے.
ہم یہی کہتے ہیں کہ پوری زمین، یہ ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو جتنے ملک ہیں، پاکستان، یہ افغانستان، یہ اسلامی ممالک، اگر افغانستان کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں افغانستان ہمارا گھر ہے۔ اور یہ قانونی بنا ہوا تھا امریکہ کی، دیکھ لو اللہ نے جہاد کے نتیجے میں آج کیا دن دکھا ہے۔ تو دعا کیا کرے میرے عزیزو، اب جو آفٹر شاکس ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے امت کو بچا کے رکھے، کیونکہ دشمن ہیں ہی ایسے، ان کا گٹھ جوڑ تو ہے ہی امت مسلمہ کے خلاف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے لیے اس فتح کو مبارک کرے، اور اس کے جو برے اور منفی اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔